ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کڑوا سچ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ویٹرنری یونیورسٹی کے حوالے سے ہمارا دوسرا پروگرام ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کو دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ کل ہم نے جو پروگرام کیا تھا آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے 2 سال سے 3 سال سے، وہ لوگ، وہ بچے، وہ والدین جو تنگ ہیں، ان اساتذہ کے خلاف انہوں نے درخواستیں بھی دیں، ایفیڈیوٹ بھی لکھ کر دیے. ہمارے منسٹر صاحبوں کو بھی پتہ چل گیا، متعلقہ جو بڑے وہاں کے ڈین ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا، جو وہاں پر موجود ہیں ان سب کو پتہ چل گیا. لیکن اس کے باوجود کسی شریف آدمی کی جو ہے نا وہ سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ ان بچیوں کی عزتوں کو کیسے بچایا جا سکے. آج ہم اس پروگرام کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. صبح سے دورانی صاحب مجھے آپ نے بتایا تھا آج آپ کو بہت ساری کالیں ایسی موصول ہوئی ہیں جس میں آپ کو یہ کہا گیا ہے، جس میں آپ سے یہ بات ہوئی کہ خدارا اس بات کو ڈھک کے رکھیں، اس بات کو نہ بڑھائیں. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ اور معاملات بھی طے پا رہے ہیں. کیسا صاحب جو کل میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج صبح میں نے اور کیسر صاحب نے ایک فیصلہ کیا کچھ چیزیں دیکھ کے کہ جس بچی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بچی نے روتے روتے کیمرے کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ اس کے ساتھ وہاں پر پروفیسر حضرات نے 3 دفعہ جو ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تو اس بچی کی آواز کیونکہ جو تھی اس کو ہم بدل نہیں سکتے تھے، اور اس بچی کے چہرے کو چھپانے کی ہم نے کافی کوشش کی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بچی کا انٹرویو اس لیے نہیں چلائیں گے کہ اس بچی کی زندگی تو برباد ہوئی، لیکن اس سے جو ہے اس کے ماں باپ اور اس کے جو کولیگز ہیں جو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ جب آواز اس کی سنیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی بچی ہے. تو کیسے صاحب یہ جو اس کے ساتھ ایک اور ظلم بھی ہے نا فیصل بھائی، ایک اور ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے، کوئی بچہ سامنے آ کر جرت کرتا ہے، سچ بولنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی معاشرے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اس کو دوسری نگاہ سے دیکھنا شروع کیا جاتا ہے. تانے، اس کے لیے پرابلمز، پریشانیاں، اور وہ ایکسپوز ہو گیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ بات وہ جو میں شروع میں وہ معاشرہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ہونا چاہیے کہ ایسے بچیوں کو اور بچوں کو اپریشیٹ کریں. اچھا کیسے صاحب یہ بات ایک تھوڑا سا میں فیصل صاحب ہمارے ساتھ میاں آصف صاحب ہیں جو کہ ایک استاد ہیں، ایک ایجوکیشن کے ادارے کو چلا رہے ہیں. ایک استاد ہیں میاں آصف صاحب ہیں اور ایک اسکول کے مالک بھی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے میاں آصف صاحب کو لائن پر لیا ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. میاں صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً ہمیں آواز نہیں آ رہی. میاں آصف صاحب سے دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ناظرین آپ سے بات کرواتے ہیں ان کی، اور آپ کو سناتے ہیں کہ ایک یہ بھی استاد ہیں جو ان کے بارے میں کیا کہیں گے. کیسے صاحب بات یہ ہے کہ یہی بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں سما نہیں رہی کہ ایک استاد جس نے بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے، ایک ایسے معاشرے کا حصہ بنانا ہے جس نے کہ پورے معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کرنی ہے، اس ملک کو بنانا ہے. اب وہی اساتذہ جو ہیں وہ اگر بھیڑیوں کا روپ دھار لیں اور وہ یعنی جنگل کے زمانے میں چلے جائیں، اور وہ جو بیٹیاں ان کی ہیں اور وہ جو بیٹے ان کے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہی وہ اس طرح کا سلوک کرنا شروع کریں کہ جن کو بتاتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرم آتی ہے، تو پھر آپ کیسے وہ اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چلا سکیں گے؟ کیسے کوئی شخص جو ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج سکے گا؟ دیکھیں اساتذہ کو تو بڑا یعنی بہت ہی قابل احترام یہ لوگ ہیں، لیکن وہ جو کالی بھیڑیں بیچ میں آ گئی ہیں، اب دیکھیں کہ یہ روٹین بن گئی ہے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کے بارے میں بے شمار شکایتیں ایسی آئیں، لیکن ان کو ایک بار نہیں 4 دفعہ ان کو جو ہے توسیع دے دی گئی. انہوں نے جو کچھ کیا پتہ نہیں کتنے ہی لوگ جو ہیں ان سے تنگ تھے، کتنی بچیاں جو ہیں تنگ ہوئی، لیکن بس ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ میاں آصف صاحب ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے، ویٹرنری یونیورسٹی کے حوالے سے. السلام علیکم میاں آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ ویٹرنری یونیورسٹی میں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کس طریقے سے بچیوں کو اور بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ استاد ہیں جن کا کام بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو
اپنے یہ روحانی باپ ہیں جو کہ اپنی باپ کا وہ سایہ ان کے سر پر ہونا چاہیے اور ان کو دکھانا چاہیے کہ ہم واقعی آپ کے روحانی باپ ہیں، لیکن یہ درندہ سفت انسان جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ استاد نہیں ہیں۔ آپ کیا کہیں گے، استاد کا رتبہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، میں صرف جو ہے نا، باقی تو ساری بات اس میں دوسری رائے کسی کی ہو نہیں سکتی، لیکن اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے یہ کوئی کنٹینیوس پروسیس ہے جو وہاں پہ جاری و ساری ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرے کا کوئی بھی حصہ ہو اور معاشرے کا کوئی بھی سیکٹر ہو، اگر کوئی بھی انسان بدنیتی پہ اتر آتا ہے اور انسانیت کے درجے سے گر کر کوئی حرکت ایسی کرتا ہے تو چاہے وہ حرکت کسی مسجد میں ہو رہی ہو اتنی ہی قابل مذمت ہے، اگر وہ کسی تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے تب بھی اتنی ہی قابل مذمت ہے، لیکن اس کو کائنڈلی اس طرح سے نہ کیا جائے کہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے، جیسے یہ کوئی ایک عمل ہے جو وہاں باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ نہیں میاں صاحب، یہ تقریباً 2 سال سے، میاں صاحب 2-3 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور وہ اس کے اوپر جو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ملزم کو معاشرے کے تمام شعبے اس میں اپنا رول ادا کریں گے۔ میاں صاحب انہوں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو سلیم فطرت گواہ ہیں وہ انشاءاللہ مناسب گواہیاں دیں گے تو جو ملزم ابھی ہیں وہ جب ان پہ جرم ثابت ہوگا تو وہ کیفر کردار کو میاں صاحب یہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 پروفیسر ہیں ان کے حوالے سے 3 سال سے وہ مختلف طلباء طالبات کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے، ان کے خلاف جو ہے وہ 20 سے زیادہ شکایات گئی، اسٹامپ پیپر جناب اس پہ ان کو دیا گیا، اور پھر کیا اساتذہ کا یہ رول ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں اساتذہ جو ہے نا ان کا مقام گر چکا ہے، اس لیے گر چکا ہے کہ یہاں بے شمار شکایتیں، پنجاب یونیورسٹی دیکھ لیں، فیصل آباد یونیورسٹی دیکھ لیں، اور اب یہ اینیمل جو یونیورسٹی ہے یہاں پر دیکھ لیں۔ یقیناً یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، لیکن یہ معاشرے کے تمام سیکٹر جو ہیں وہ اسی طرح ازال کا اور انحطاط کا شکار ہے۔ اس میں یعنی یونیورسٹیوں کو خاص طور پہ ہدف بنانا بھی میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہے۔ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں یا آپ مذہبی اداروں میں چلے جائیں یا آپ کاروباری اداروں میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ کوئی بھی آفیسز ہوں، عورتوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے بھی کیسز ہیں، ایکسپلائٹیشن کے بھی ہیں، لیکن استاد کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ جب کوئی معاشرہ انحطاط پذیر ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اس میں سول سوسائٹی کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو سامنے آئے ہیں واقعات، اس میں جو سلیم فطرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ چپ ہو کے پرے نہیں بیٹھیں گے بلکہ آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں گے اور جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فیصل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ تو بات ایک میاں آصف صاحب کی ایک بات تو واقعی بہتر ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ استاد ہو، وہ کوئی اور بھی شخص اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے اتنا ہی جرمدار ہے جتنا، ہاں اس میں یہ فرق ضرور آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جاہل ہے اور وہی کام کر رہا ہے، اور ایک پڑھا لکھا اور ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس کو استاد کہا جاتا ہے، جس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ کچھ اور بات ہوتی ہے، اور اگر وہ کچھ اور بات ہوتی ہے، اور اگر ہمارے دوسری طرف آ جاتی ہے بات، دیکھیں نا اگر ایک استاد اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو معاشرے میں دوسرے لوگوں کا دل بھی دکھتا ہے اور ان ماں باپ کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مزید تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نون لیگ کے سربراہ اپنا زبیر احمد صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔
زبیر صاحب، کڑوا سچ پروگرام میں آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. کل بھی ہم نے آپ کو زحمت دی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینیمل یونیورسٹی میں جو سکینڈل چل رہا ہے، کل آپ سے ایک بات ہوئی تھی، آپ نے کچھ وعدے کیے تھے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے؟ اسپیشلی طور پہ میں خود گیا تھا اینیمل یونیورسٹی میں، اور میرے ساتھ میاں محمد علی صاحب تھے جو ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں، پھر میرے ساتھ وقار صدیقی صاحب تھے جو ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں. ہم لوگ نے خود پرسنل جا کے وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں سے جب ہم لوگ واپس آئے ہیں، اس وقت بھی ہم تمام لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سن رہے ہیں. اس وقت بھی ہم سب لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جوڑ کے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کیا حل کرنا چاہیے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات خادم الہ تک ہم نے پہنچا دی ہوئی ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، آج کل بہت جلد میں آپ کو اتنا اچھا رسپانس انشاءاللہ ملے گا. اس وقت آپ کو یقینی طور پہ ایسا محسوس کر رہا ہوگا کہ کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی آپ کو شور بھی سنا جا رہا ہوگا کہ ہم نے یہ 19 رکنی کمیٹی بیٹھ گئی ہے، اور ہم لوگ بیٹھ کے اس کے بارے میں انتہائی غور و خوض کر رہے ہیں کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے. اور اس کے سلسلے میں مجھے آپ کی بہت مدد درکار ہوگی. وہ جو اسٹیمپ پیپر آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں گا، انفارچونیٹلی میرے پاس ابھی تک کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں آئے. میں کل چاہوں گا کہ وہ اسٹیمپ پیپرز کی کاپیاں کم از کم مجھے مل جائیں، تاکہ جو قانونی کارروائی ہے اس میں جو رکھنا ہے وہ ہمیں پڑے، اور ہم جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں. زبیر صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹامپ پیپر ہیں وہ تو میرے پاس موجود ہیں. میں پروگرام ختم کرنے کے بعد آپ کو کال کروں گا، راستے میں کہیں بھی میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کل ایک بڑا حوصلہ مند بات کی تھی کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، میاں صاحب اس بات کا پورا نوٹس لیں گے. لیکن کل ایک بات بڑی حوصلہ شکنی والی بات سامنے آئی ہے کہ کل ان آدمیوں کو جن کو معطل کیا گیا تھا دوبارہ بحال کر کے اپنی جگہوں پر بٹھا دیا گیا ہے. جی بالکل. اصل میں صورتحال یہ ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب اگر کسی کو پکڑیں تو اس طرح پکڑیں کہ وہ گردن چھڑانے جوگا نہ رہے. ہم پوری انکوائری کریں گے، ہم 100% کے خلاف ثبوت لیں گے اور ان کو اس جگہ پہنچائیں گے، ان سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے جہاں ان کو جانے کا حق ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مافیا ہے، یہ جو نامراد لوگ ہیں جو عورتوں کی بچیوں سے اور اپنے ایسے رشتوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، یہ مجھے کبھی ہزاروں مرتبہ میں آپ کے پروگرامز میں آتا ہوں، لیکن جو کل کی کنڈیشن اور فیلنگز میری ہیں، میرے اپنے بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. میں عجیب سے ششوپن کا شکار ہو گیا ہوں کہ یہ آثار قیامت ہے کہ باپ کا رشتہ رکھنے والا استاد اپنے شاگردوں، اپنے بچوں کے ساتھ جب یہ رویہ کرے گا تو پورا ملک غیر محفوظ ہو گیا، پورا شہر غیر محفوظ ہو گیا، پوری اساتذہ کا نام پر دھبا اور کلنک لگ جائے گا. اچھا زبیر صاحب، ایک صورتحال اس سے یہ میں آپ کو فیصل صاحب اور کیسر بھائی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اسی پروگرام میں آ کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ان کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور انشاءاللہ 100% میرٹ کے اوپر یہ کام ہوگا. محترم حمزہ شہباز شریف اور میاں شہباز شریف، 100% میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ کام ہوگا. مجھے صرف آپ کی کاپیاں دیجیے گا، اور کل کیونکہ چھٹی ہے، پرسوں میں اس پہ ایکٹیو ہو جاؤں گا، اور پھر جب تک اس کی خلاصی نہیں ہوگی، یا میں نہیں ہوں یا یہ نہیں ہے انشاءاللہ. اچھا زبیر صاحب، بڑی بات ہے یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ یا میں نہیں یا یہ نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. اس بات سے، انہی باتوں سے ہمیں بھی ہمت ملتی ہے اور لوگوں کو بھی ملتی ہے. لیکن میں پھر اپنے اسی سوال کی طرف واپس آتا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری تھی، ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان لوگوں کو بحال کر دیا گیا؟ کیا گورنمنٹ ان سے اتنا ہی ڈرتی ہے، یا ان کے جو ارباب اختیار ہیں جو کہ یونیورسٹی کو سنبھالنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے بغیر یونیورسٹی چل نہیں سکتی؟ سر، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کسی کو چھوٹی چھوٹی چوٹیں مارنے سے، اس کو ایکٹیو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پکڑو تو اس طرح پکڑو کہ وہ بچے نہ. اگر ہم ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں، ہم کو معطل کر دیں یا ہم کو انکوائری کمیٹیاں بٹھا دیں، ایسی کمیٹیاں بٹھا دیں کہ ان کو ریلیف مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم ان کو، اگر ان کا یہ معاملہ 100% درست ہے تو وہ بچ نہیں سکتے. کوئی تصور نہیں ہے، اب کیسے پاسبل ہے، کس طرح ممکن ہے کہ ایک آدمی نے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا کہ اللہ رب العالمین آسمان پہ بیٹھا ہوا کانپ گیا ہوگا کہ ان نامرادوں نے کیا کام کیا، اور اس کی گرفت ان کے پڑنے والی ہے، اور وہ اللہ کی گرفت ہے. اور یہ جو ہم، آپ اور میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، یہ صرف ہم لوگ پتلے ہیں. اوپر سے اللہ رب العالمین کی جو گرفت ہوتی ہے نا،
جب وہ پڑتی ہے تو ہم سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جب اللہ کی گرفت آ جائے بچے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے یہ ایسے ہی کاموں پہ آتی ہے. عموماً تو چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں, ہمیں وہ ڈھیلی ڈور ہماری کیے جا رہا ہے, لیکن جہاں پر ایسے معاملات ہوں گے وہاں کوئی بچنے والا چانس نہیں ہے. اور میں آپ کو شور کراتا ہوں, آپ انشور کر لیں کہ اللہ کی گرفت ان کے پڑنے والی ہے. اور وہ چاہے میرے ہاتھ سے پڑے, میاں شہباز شریف کے ہاتھ سے پڑے, حمزہ صاحب کے ہاتھ سے پڑے, یا کسی کے ہاتھ سے پڑے, آپ دیکھیے گا ان قریبی انجام کو انشاءاللہ پہنچے گا. زبیر صاحب, آپ خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سال پہلے جب یہاں پر وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نواز تھے تو ان کو 15-16 اس قسم کی شکایات جو ہے نا وہ بھیجی گئیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ انکوائری کے لیے انہی کو واپس بھیج دی. اب یہ جنوری میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان بچوں نے اسٹیمپ پیپر لکھ کے تو وائس چانسلر کو دیے. وائس چانسلر نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی. اس انکوائری کمیٹی نے انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد ان کو ملزم قرار دے دیا. جب ان کو ملزم قرار دے دیا تو اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ریگولر انکوائری شروع کی گئی پیڈا ایکٹ کے تحت. سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کے جو پیڈا ایکٹ ہے اس کے تحت انکوائری شروع کی گئی. اس انکوائری کے تحت دوبارہ ایک سسپینڈ آدمی جس کی ریگولر انکوائری ہو اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا اکارڈنگ ٹو دی رولز اینڈ ریگولیشن. سر عرض یہ ہے, ہم یہ نہیں کریں گے, جو کچھ ہو گیا ہو گیا. میں نے آپ سے اسٹامپس لینے ہیں, میں آئی صاحب کے پاس جاؤں گا, میں ان کے خلاف پرچہ درج کرواؤں گا آپ سے اسٹامپ پیپرز لے کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو انشور کراتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, کوئی کھڑا ہو نہ ہو, میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہوں گا. اور میں آئی صاحب کے پاس جا کے متعلقہ تھانے میں جائیں گے, وہاں پہ جا کے رپورٹ درج کرائیں گے اور ان کے پیرنٹس کو ہم ساتھ لیں گے. آپ جو پراپر چینل ہے ان کے خلاف FIR جب درج ہو جائے گی, میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح بچتے ہیں اور کون سا قانون ہے اور کون سی عدالت ہے جو اتنے بڑے جرم کو یہ معاف کر دیں گے. پاسبل نہیں ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیے گا, مجھے یہ پیپر دیجیے اور میں ان کے خلاف FIR آج ہی آپ کو ہے. FIR درج کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نکلتے ہیں اور کون سا قانون ان کو چھوڑتا ہے. زبیر صاحب, یہ ڈاکومنٹس آپ کو آج ہی انشاءاللہ مل جائیں گے. جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا میں آپ کو کال کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہوں. جی انشاءاللہ, ہم تو ساتھ ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو. یہ آپ کے سامنے ہے. جو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کا جو ایک بھرم قائم ہوتا ہے, بچوں کے پیرنٹس ہوں گے, لیکن چونکہ FIR کرنا بہت ضروری ہے, ہمیں ان کی بھی مدد چاہیے. FIR درج کرانے کے بعد ان کے تمام چہرے بے نقاب ہوں گے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. زبیر صاحب, ایک بات جانتا ہوں میں یہ اور سمجھتا بھی ہوں, آپ بھی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہوں گے, جب آپ جیسے دوستوں کا, جب آپ جیسے محبت کرنے والے, خوف خدا رکھنے والے لوگ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور آپ اگر اس طرح کی حوصلہ مند بات ان کے پیرنٹس سے کریں گے تو وہ ضرور اپنی بچیوں کا, اپنے بچوں کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنا پاؤں پیچھے کریں یا پیچھے ہٹیں, لیکن آپ کا اپنی فورس کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, میاں حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان لوگوں کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہم آپ کی طاقت ہیں, یہ گورنمنٹ آپ کی ہے اور یہ گورنمنٹ انصاف کی ہے. جب ان کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ ماں باپ پیچھے نہیں ہٹتے اپنی اولاد کا انتقام لینے سے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو بھی ایکسپینڈیچر آئیں گے ان کے مقدمے پہ, خرچے پہ, وہ سارا میں اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. انشاءاللہ پروگرام ختم ہوتے ہی میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کو یہ ڈاکومنٹس مہیا کیے جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. بڑی حوصلہ مند بات ہوئی ہے آج. مجھے اس بات کا اتنی خوشی ہے فیصل صاحب, اتنی مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسی خوشی میں ہوں گے کہ زبیر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے. کیسے صاحب, جیسے ہی ہمارا پروگرام ختم ہو, ایک تو آپ زبیر صاحب کو وہ اسٹیمپ پیپرز دے دیجیے گا, دوسرا جو ابتدائی انکوائری کی رپورٹ آپ کے پاس وہ بھی میرے پاس وہ بھی دیجیے گا, جس میں انکوائری سسپینشن آرڈر ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس, سسپینشن آرڈر بھی ہمارے پاس ہے. وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس جو ہے نا ان کو دے دیجیے گا. اب ایک بات جو ہے وہ بڑی غور طلب ہے جو زبیر صاحب نے کی ہے اور وہ بڑی اچھی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہوگی کہ جب FIR ہوتی ہے تو FIR جس کی طرف سے ہوگی اس میں ماں باپ کو, اس بچی کو اور بچے کو سامنے لانا پڑے گا, اور وہ FIR کیسے ہوگی. اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات ناظرین سے کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ کہ ناظرین دیکھیے, ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں پر ظلم ہوتا ہے, ظلم کرنے والا اتنا گناہگار شاید نہ ہو جتنا ظلم سہنے والا ہوتا ہے. آپ اپنے ظلم کے خلاف آگے بڑھیں گے, آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ 100 قدم چلیں گے, اور آپ کا ایک قدم
آپ سے, ان ماں باپ سے جن کی اولاد کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میں ان سے گزارش اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آنے والے بچوں, آنے والی ان بچیوں یا ان ماں باپ کا سہارا بنے. اپنی بچیوں کا انتقام بے شک نہ لیں, لیکن کم از کم اس کام میں اس کام کو کار خیر سمجھتے ہوئے اپنا قدم آگے بڑھائیں تاکہ آنے والے مزید جو نسلیں ہیں وہ تباہ نہ ہو سکیں. کیسر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. جب آسمان پھٹ جائے گا, تارے بکھر جائیں گے, سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, قبریں کھول دی جائیں گی, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.